قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد كي أعرف ولولاك لما خلقت الأفلاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق اللہ النور. ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں درود پاک سے. وقت انتہائی مختصر ہے. سب سے پہلے آپ تمام پہلوان ایمان کی خدمت میں جس نے عید میلاد النبی کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب العزت ہمیں اس عید میلاد النبی کی روح کو اور پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العزت اپنے حبیب کی اس ولادت کے صدقے میں پوری ملت اسلامیہ کو وحدت و اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. قرآن مجید سے آیت مجیدہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. رب کائنات کی بے پایان نعمتیں ہیں انسان کے لیے. سورہ رحمان میں بار بار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں، بے پایان نعمتیں، لیکن خداوند عالم نے کسی نعمت کے عطا کرنے پر احسان نہیں دلایا کہ یہ میرا بڑا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں صحت عطا فرمائی، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں ایمان دیا. کسی نعمت پر احسان نہیں دلایا. توجہ ہے صاحبان. لیکن قرآن مجید میں ایک نعمت پروردگار ایسی بھی ہے کہ خالق اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے تم پر. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے بعثت رسول کی نعمت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خالق فرماتا ہے یہ میں اللہ کا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے محمد کو بھیج دیا. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا. اور یہ اس رب العزت کا وہ عظیم احسان ہے کہ ساری زندگی تم اگر اسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو تو شکر ادا نہ کر پاؤ. ایک حدیث قدسی کا جملہ پڑھا کہ ارشاد رب العزت ہوا کنت کنزا مخفیا. میں ایک خزانہ مخفی تھا. میں نے چاہا میری پہچان ہو. اے محمد میں نے اپنی معرفت کے لیے تجھے خلق کیا. تجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا نہ ہوں. اللہ رب العزت نے عدم کے سناٹے کو توڑا نور مصطفیٰ کو خلق فرما کر. سب سے پہلے اللہ نے اسی نور کو خلق فرمایا کیونکہ خود حبیب خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. یہاں رک کر اس ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کتب احادیث میں اول مخلوق کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں. سرکار سے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی. اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق فرمایا. ایک حدیث میں ملتا ہے اول ما خلق اللہ العلم. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق فرمایا. ایک حدیث میں ملتا ہے اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا. ایک حدیث میں ملتا ہے اول ما خلق اللہ اللوح. اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق فرمایا. اور ایک حدیث میں ملتا ہے اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا. صاحبان ایمان اب اتنی ساری بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر نور مصطفیٰ اول ہے تو لوح اول نہیں.
لہو اول ہے تو قلم اول نہیں، قلم اول ہے تو علم اول نہیں، علم اول ہے تو عقل اول نہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ ساری احادیث صحیح احادیث ہیں. اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے کہ اول مخلوق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اول مخلوق وہی ایک حقیقت محمدیہ ہے جس کی یہ مختلف تعبیریں ہیں. وہ ایک حقیقت محمدیہ ہے جس کو کبھی نور کہا، جس کو کبھی روح کہا، جس کو کبھی عقل کہا، جس کو کبھی علم کہا، جس کو کبھی لوح کہا، جس کو کبھی قلم کہا. وہ نور اول یا رسول اللہ یا علی، وہ نور اول بھی ہے، وہ روح اول بھی ہے، وہ علم اول بھی ہے، وہ عقل اول بھی ہے. اور دیکھیے دو جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عربی میں قلم صرف وہ لکھنے والی چیز کا ہی نام نہیں. عربی میں قلم کہتے ہیں ہر اس شے کو جس کی مدد سے کوئی نقش ابھرتا ہے. قلم کہتے ہیں ہر اس شے کو جس کی مدد سے کوئی نقش پیدا ہوتا ہے، نقش ابھرتا ہے. اور لہو تختی کو عموماً کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں لہو ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی نقش ابھرتا ہے. دوستوں یہ حقیقت محمدیہ ہے جو لہو بھی ہے اور قلم بھی. قلم اس اعتبار سے کہ یہ سب سے پہلا وجود ہے جس کی مدد سے نقش توحید ابھرا ہے، اور لوح اس لیے کہ یہ سب سے پہلا وجود ہے جس پر نقش توحید ابھرا ہے. یہ ہستی ہے جو اللہ کی پہچان کروانے آئی. اس لیے علماء اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی یہ حدیث مل جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جب جناب آدم کو خلق فرمایا اور جناب آدم کے مجسمے میں روح ڈالی تھی اور آدم دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہوتے تھے، جناب آدم نے کہا رب العزت نے عرض کی تھی یا رب هل خلقت احسن قبلی من طین، پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے؟ آواز پروردگار ہے اے آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں، مٹی سے نہیں، اپنے نور عظمت سے خلق کیا. جناب آدم کہتے میرا اللہ اس نور کا، اس ہستی کا تعارف تو کروا، اس مخلوق کا تعارف تو کروا. آواز ہے جانب عرش نگاہ کرو. جناب آدم نے جو جانب عرش دیکھا رہا خمسۃ انوار رکعا وسجدا، آدم نے دیکھا 5 نور تھے جو رکوع و سجود کر رہے ہیں. پوچھا میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس نور کا تعارف کروایا فرمایا اے آدم یاد رکھ لولاہم لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا الارض ولا السماء ولولاہم لما خلقتک. آدم یاد رکھ اگر ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا، اگر ان ہستیوں کو پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ لوح ہوتا، نہ قلم، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ. اگر انہیں نہ بناتا میں تجھے بھی نہ بناتا. تیرا وجود بھی ان کا ممنون ہے. اور اے آدم ان ہستیوں کے نام میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے رکھے. انا المحمود وہذا محمد. اے آدم